وقت اور گھڑی آج مدینے سے آئے ہیں اور پھر ارادہ پھر چند دن کے بعد پھر مدینہ شریف کا ہے، رہنا ہی مدینے میں ہے، جینا ہی مدینے میں ہے، مرنا ہی مدینے میں ہے۔ ہم نے بھی ہمارا عنوان صرف محمد رسول اللہ بنایا ہے، ہمارا اور کوئی عنوان نہیں ہے، دنیا کی کسی سیاست کا، دنیا کی کسی اغراض کا، دنیا کی کسی مقصد کا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا جو عنوان محمد رسول اللہ ہے۔ آئیے دو اسم کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ پہلے آئیے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کا ذکر اس نام کے ساتھ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ علماء کرام جانتے ہیں، مشائخین حضرات جانتے ہیں، مدبرین جانتے ہیں، علامہ عبد الرحمن مدنی صاحب جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سب عوام اس لفظ، اس کے معنی کو نہیں جانتی ہوگی۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ لفظ محمد کے معنی کیا ہیں، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ اکبر، لاکھ لاکھ درود اس مظہر اتم پر جو باعث ایجاد عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، حق سبحانہ تعالیٰ اور کل ملائکہ اور کل مومن مسلمانان عالم سے ان گنت درود حاصل کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس نام گرامی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف اللہ کی جائے، اللہ نے کی ہے، یعنی کہ اللہ جس کی تعریف کر رہا ہو، جس کی تعریف ملائکہ کر رہے ہوں، جس کی تعریف انبیاء کر رہے ہوں، جس کی تعریف غوث کر رہے ہوں، جس کی تعریف قطب کر رہے ہوں، جس کی تعریف ابدال کر رہے ہوں، جس کی تعریف مومنین کر رہے ہوں، جس کی تعریف تمام دنیا کے مذہبی کتاب کر رہے ہوں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، غزوات ہو، یعنی کہ جو ہے توریت، انجیل اور اس کے اندر تمام اناجیل اور تمام دنیا کی کتابیں، حتیٰ کہ وید، شاستر، پران، گیتا اور ساری دنیا کی مذہبی کتاب، جس وجود مقدس کی سب سے بڑی تعریف ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی گئی ہے اور کی جائے گی، اس کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات میں، پوری کائنات میں، جب تک کائنات قائم اور دائم ہے، جب سے شروع ہوئی ہے اور آج تک کے جس وجود مقدس کی سب سے بڑھ کر اللہ سے لے کر ساری کائنات میں جس کی تعریف کی گئی اور کی جائے گی، اس کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک ہر جگہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ عبادت کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے رکھواتا ہے، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دلواتا ہے، اللہ تعالیٰ عمرے کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ حج کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی جو ہے غفلت کا اثر نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ذات کبریائی ہے، نہ اس کو نیند ہے نہ اونگ ہے۔ تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہمیں اور میرے ملائکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، اللہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے اور حکم دیا کہ اے مومنو تم بھی درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ ڈیوٹی لی ہے، تو لہٰذا اس وجود مقدس کی جو سب سے بڑھ کر جو تعریف کرنے والے ہیں، وہ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کی تعریف ساری کائنات میں کی۔ اور لفظ احمد بھی کہتے ہوئے، اور اللہ کی طرف آؤں گا، احمد کسے کہتے ہیں؟ احمد، دنیا میں انبیاء بھی آئے ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں اور غوث اور قطب ابدالہ ہیں، اور جب تک ساری کائنات میں دنیا میں انسان پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ احمد افضل تفضیل کا صیغہ ہے۔ ساری کائنات میں تمام فرشتوں سے بڑھ کر، تمام انبیاء سے بڑھ کر، تمام کائنات کے ہر انسانوں سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کرنے والے کو احمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اسے کہتے ہیں ساری کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جا رہی ہے، کی جائے گی، اسے محمد کہتے ہیں، اور اللہ کی تعریف بیان کرنے میں، سب سے بڑھ کر تعریف بیان کرنے میں، اس کو کہتے ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، تو اب غنیت الطالبین کے اندر حضرت
کیونکہ یہ مہینہ غوث پاک کا ہے، یہ مہینہ 11ویں شریف کا ہے، تو اس میں علم اور حضرت پیران پیر جو ہیں وہ کون سے سلسلے کے تھے؟ حنبلی سلسلے کے تھے۔ حنبلی سلسلے سے وہ حنبلی سلسلے کے ہو کر وہ اس قدر سب سے زیادہ ماننے والے دنیا میں کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ حضرت غوث پاک کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ ماننے والے وہ حنفی ہیں، لیکن وہ خود حنبلی سلسلے سے تھے، اور انہوں نے کس طرح اللہ کی تعریف بیان کی ہے۔ آئیے مختصر سے گفتگو کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ ہر صفت کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ وقت بہت طویل لگتا ہے لیکن صرف مختصر شارٹ کرتا ہوں۔ جیسے کہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، اللہ کے 99 صفات ہیں، اور اس سے زیادہ بھی اللہ کے نام موجود ہیں۔ یہ تمام صفات ہے نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، غور کرنا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ رحمان کا بھی ترجمہ ہے، رحیم کا، یہ جو ہے مبالغہ ہے کہ دونوں صیغے ہیں، دونوں رحمت سے نکلے ہیں، لیکن ایک رحم کرنے والا، ایک بار بار رحم کرنے والا۔ ستار اسے کہتے ہیں جو پردہ پوشی کرتا ہے اور آپ کے جو ہے گناہوں کو، اور غفار اسے کہتے ہیں جو اپنے گناہوں کو ڈھانکتا ہے، اور ستار آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر صفت کا ترجمہ ہے، دنیا میں ہر صفت کا ترجمہ۔ اور انگلش میں یعنی کہ وہ اللہ کو جو یاد کرتے ہیں وہ کس طرح گاڈ کہتے ہیں۔ گاڈ دراصل گاڈ کا مخفف ہے، گاڈ کا یعنی کہ محافظ، GOD، گاڈ، یہ گاڈ کا مخفف ہے۔ تو گاڈ کے معنی کیا ہے؟ محافظ ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے کسی بھی زبان میں بھی صفت کا ترجمہ موجود ہے، اور قرآن کریم میں جتنے صفات ہیں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ لیکن آئیے ذات تمام صفات، اللہ کی تمام صفات کی جامعیت کا نام اللہ ہے۔ اللہ کے تمام صفات کی جامعیت کا نام اللہ، یہ ذات ہے۔ تو غوث پاک نے لکھا کہ یہ ذات کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ رحمان کا ترجمہ ہے، رحیم کا ترجمہ ہے، ستار کا ترجمہ ہے، غفار کا ترجمہ ہے، قہار کا ترجمہ ہے۔ اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اور دوسری بات یہ، اگر رحمان کا راہ ہٹا دیجئے، حمان اللہ کی صفت کو نہیں بولا جاتا۔ رحیم راہ نکال دیجئے، ہیم اللہ کو کی صفت کو نہیں بولا جاتا۔ ستار کا سین ہٹا دو، تار اللہ کو کی صفت کو نہیں بولا جاتا۔ غفار کا غین ہٹا دو، فار اللہ کی صفت کو نہیں بولا جاتا۔ گاڈ کا جی نکال دو، اوٹ اللہ کی صفت کو نہیں بولا جاتا۔ لیکن ذات کا وہ عالم ہے، ذات کا وہ عالم ہے۔ حضرت طالبین نے، غوث پاک نے یوں تشریح بیان فرمائی کہ اللہ، لفظ اللہ کا اگر علی، پہلے تو یہ سن لو، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ترجمہ اگر کرنے بیٹھے تو اللہ ہی ہوگا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ذات کا نام ہے، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اب اس کے نام کی ایسی تعبیر ہے، ایسا کمال ہے کہ وہ جب لفظ اگر ہٹا دیا جائے پھر بھی ذات کو پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے کہ اللہ کا الف ہٹا دو تو للہ رہ جاتا ہے۔ للہ بھی اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ کا الف ہٹا دو، للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کا الف ہٹا دیا اور لام بھی ہٹا دو، لہو رہ جاتا ہے۔ لہو ملک السماوات ما فی الارض، جو کچھ ہے اسی ذات کے لیے ہے۔ اس کے بعد اب وہ لام بھی ہٹا دیجئے، الف ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، اور دوسرا لام بھی ہٹا دو، ہو رہ جاتا ہے۔ ہو کہیں جو ضمیر بھی ہے وہ بھی اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور الاسماء الحسنى۔ تو پتہ چلا کہ پیران پیر محب سبحانی نے اللہ کی تعریف اس طرح بیان فرمائی کہ اس کا ایک ایک لفظ، دنیا کے ہر صفت کا لفظ ہٹا دو، اس کا جو ہے وہ اللہ کی صفت کو نہیں بولا جاتا، لیکن اللہ کی ذات کا ایک ایک لفظ ہٹا دو پھر بھی وہ اپنے اندر ایکتا ہے، وہ اپنے اندر لاریب ہے، وہ احدیت کی منزل میں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بس عزیزان گرامی، ہو حلقے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے اور کفر کا منہ کالا کر دے۔ یہود اور نصارہ جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان کر دے یا ان کے شر کو مٹا دے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، پاکستان کو سکون عطا فرمائے، یہاں کے جھگڑوں سے ان کو پاک کر دے، تیرا اور میرے کے جھگڑوں سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو اپنا عنوان بنائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یار زندہ صحبت باقی، جزاکم اللہ خیر۔